میری ضرورت کے خلاف نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں خدائے جنوب برتر کی آثار رحمت۔ اللہ نے آثار رحمت یہ لفظ قرآن میں صرف اور صرف ایک بار پیش کیا، صرف ایک بار۔ رحمت رحیم 95 بار، 95 بار، اور 5 14 آسان ہے، زیادہ سمے کے اندر لگے۔ اس پہ بہت روشن نام لکھا ہوا ہے مولا عباس۔ پیغام دے رہا یہ انفرادی نام قائم یاد دلا رہا ہے کہ ہم سب یہاں ان کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ نام یاد دلا رہا ہے کہ یہ سارے میرے لیے بیٹھے ہیں۔ اور بات ہو جائے گی 95 دفعہ اللہ نے رحیم لفظ قرآن میں نازل کیا۔ اچھا رحیم کا تعلق ظاہر بات ہے اس کا مظہر زمین پر مولا حسین علیہ السلام، رحیم کا مظہر مولا حسین کا مظہر، اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش ہے۔ اور رحیم کے ساتھ ساتھ لفظ رحمان، رحیم رحمان، رحمان قرآن کریم میں 79 دفعہ ہے، 79 دفعہ، یعنی 7 اور 9 16، 6 7 اب یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا جمعے کا دن ہے، آج سجدے کو روزانہ خدا کی بارگاہ میں ہے، لیکن آج عید کا دن ہے، آج کے سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جناب کیا بات کہاں پر تھی؟ یہ آثار رحمت، ایک دفعہ خدا نے لفظ استعمال کیا، اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اے حبیب، اے حبیب غور سے دیکھو، توجہ دلانے کی ہے، ابھی غور سے دیکھیں، رہی والے پھر میں ذرا تک کا ساری باتیں سمجھنے کی مناسب ہے کہ جس کی آنکھ وہاں تک دیکھتی ہو جہاں تک جبرائیل کی رسائی نہ ہو، رسائی نہ ہو، ان سے خدا فرما رہا ہے کہ آپ غور سے دیکھیں۔ پروردگار یہ کون سا غور ہے؟ پروردگار یہ کون سا غور ہے؟ حضور سے غور سے دیکھیں، کیا دیکھیں؟ حضور یہ دیکھیں کہ میں مر جانے والی زمین کو کیسے زندہ کرتا ہوں، کیسے زندہ کرتا ہوں، کیسے دیکھے گا؟ میری رحمت کے آثار سے، میری رحمت کے آثار سے دیکھیے گا، یعنی رحمت کے آثار، یہ لفظ صرف ایک بار ہے، یعنی اس لفظ میں یکتائی ہے، اور تھوڑی سی بھی چاہیے، اس لفظ میں یکتائی ہے، ایک بار آیا اس میں یکتائی ہے، برابریت نہیں، ایک ہی بار آیا، کون؟ رحمت کے آثار۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی نئے حضرات کے لیے تھوڑا سا سارا آپ کو رحمت دے دو گی اس کے حوالے سے یہ بھی بات واضح ہوئی آپ کے سامنے کی مجالس میں کہ آثار بتاتے ہیں رحمت کا پتہ، آثار بتاتے ہیں رحمت کا پتہ۔ بارش ہوئی، آثار بتا رہے ہیں، صبح آنکھ کھلی، رات بارش ہوئی تھی، سڑک کی جگہ جگہ پانی ہے، آثار ہے، بارش ہوئی تھی، مطلب رحمت، بارش رحمت ہے۔ یہ ایک زمینی مثال ہے، یہ زمینی مثال ہے۔ اور جس شخصیت کا، اب ساری باتیں چھوڑ کے ڈائریکٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کہاں چلا جاتا ہے وقت، اور آج تو آپ کی نگاہیں گھڑی پر ہیں، میں گھڑی نہیں دیکھ سکتا، مجھے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی مطلب میں نے غلط بات کہی اپنے بھائی سے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ایک
घंटा 35 मिनट 40 मिनट क्या कर रहे हैं आप पढ़ते जाते हैं और हम चाहते हैं हम सुनते रहे भाई इसमें आप अपने अंदर बैठे हैं तो आपको एक ऐसा शेरा दे देते कि बेदार तीर की तरह से लग जाती है बात नहीं है फिर बात को ढूंढना पड़ता है किसी की बेदारी नहीं रहती। तो फिर मैंने खुद ही कहा कि बात क्यों अल्लाह जो बता रहे कि अल्लाह का दस्तरखान कुरान अल्लाह का दस्तरखान कुरान है। दुनिया के उलूम उसके कुरान में जमा किया हर इल्म हर दुनिया नहीं हर इल्म हर उसको तरह कुरान में मौजूद है। और दस्तरखान जो है ये मार्फत कराता है दस्तरखान मार्फत कराता है इंसान की पहचान कराता है मालूम फरमाते के साथ खाना खाओ उसको पहचान करो कैसा है। अब फिर दस्तरखान की तो फजाइल साहब नहीं पढ़ सकता बस इतना सुन लीजिए कि दस्तरखान पे हम हज़ार बैठे मैं आप में से अक्सर को जानता हूँ बल्कि मैं यूँ कहूँ कि तकरीबन को जानता हूँ तो यहाँ मेरे मसाइल शायद ना दे एक छोटा सा बच्चा इस बच्चे की कुछ पर बैठा है शायद मैं ऐसे नहीं जानता कि किसका बेटा है कौन है क्या है ये फर्ज कर ले वरना अननोन करने का करता आपके सारे मेरे दोस्त हैं भाई। अब हम दस्तरखान पे सारे मौजूद हैं नेमतें दस्तरखान में सजी हुई हैं। मैंने एक चीज़ खाई दूसरी खाई मेरे सामने अब ये बैठे हैं साहब मैं तो जानता है बच्चा बैठा है इस बच्चे ने जो खाया अब इसकी निगाह उस डिश पर है जो मेरे सामने इसकी निगाह में देख रहा हूँ ये एक कबाब की तरह और वो कबाब मेरे सामने। आदाब दस्तरखान क्या है बताइए वो तो खाना है निगाह उसकी इधर है उसके पास वो नेमत नहीं है मतलब उसकी निगाह यहाँ पर है। अब मुझ पर फर्ज बनता है मैं खा चुका हूँ मैं आप उठाऊँ मेरे भाई आप खाई अब ये है मिंबर ठीक है फलां का पेट भरा हुआ एक भाई ऐसा है जो चाह रहा है कि यार ये मुझे सुना दे अब इसकी भूख है खुदा का दस्तरखान है और खुदा ने मुझे यहाँ बिठाया और आपने सुना कि कैसे बिठाया। अब जिम्मेदारी किसकी है जिम्मेदारी मेरी है कि मैं यहाँ पर मौजूद हर ज़ायरे साहिब ज़मान को उसकी ज़ियारत कराऊं ये मेरी जिम्मेदारी हो गई ना। ठीक है पूरा मजमा बेजार हो गया पूरा मजमा बेजार हो गया एक बंदा है जो अगला जुमला सुनना चाह रहा है जो है मेरे पास मैं इस पूरे मजमे के खातिर उस बंदे से जुमला रोकूं आदाब दस्तरखान के खिलाफ होगा बेतहजीब खुदा की लानत का हकदार हो गया। अगर राजन की जिम्मेदारी बहुत सख्त जितने हजरात मेरी से ज़्यादा आते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब अगर आप मुझे घड़ी या मैं घड़ी को देखूँ और मुश्किल आती है कि खाना खाने वाले का वक्त ना देखा ये भी फिर कह देंगे 1.5 घंटे से खा रहा है हमारे दोस्त है उनकी दाढ़ी नहीं है जवानी में खत्म बड़ी देर से खाना खाते हैं अब हैं दिखाई सूखे तो कहते हैं ये कैसा आदमी इतना दुबला है 2-2 घंटे खाता है वो गरीब एक वाले के साथ आधे घंटे लगा रहा है। अब क्या किया है तो बस दुरूद भेजिए उनकी अमर वाले अमर आप इस बात बेदार हैं आसार रहमत बता रहे हैं कि रहमत मौजूद है। बाबुल हुसैन नाम है मौला अब्बास का। जब दुनिया ने समझा कि बाबुल हुसैन कि हाँ इमाम हुसैन की मातम कराते हैं तो दूसरे दरवाजे पे लिख के मौला ने कहा बाबुल आइमा लिखो अकेले हुसैन नहीं ये बैनर बता रहा है कुल्लुन मोहम्मद है सबकी मार्फत का जरिया हमारे मौला अब्बास। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि एक दफा कुरान में नाजिल करूंगा क्योंकि अब्बास एक है मोहम्मद
قابل احمد پروردگار آگے اٹھے دروازے پہ رکا تھا امام کی مرتبہ کرانی ہے انہیں دروازے پہ رکا تھا کوئی اور ذریعہ کیا کر دیں کسی اور کو ٹھہرا دے دروازے کے اوپر تو ایک دفعہ ایسے لوگ دروازے پر نظر آئے ایسے لوگ جو مہینوں کھڑے رہتے تھے اور پسینے میں شرابور ہوتے تھے اللہ قرآن میں قسم کھاتا تھا تمہارے پسینے کی قسم اے محمد فجر سے لے کر لاہور سے ہر نماز سے پہلے معلوم یہ ہوا ان دونوں میں کوئی ایک بات ایسی ہے جو ایک ہے پہلے محمد میں کوئی ایک ایسی بات ہے جو زہرا کے بیٹے میں حضرت کہتے ہیں ایک بات نہیں ساری بات بھائی آپ کہتے نبی نہیں ہے امام نہیں ہے پھر کیسے نبی نہیں ہے امام کی ٹھیک ہے لیکن ذرا سنو تو شہزادی کیا کہتی ہے جس وجہ سے پیش کیا تھا کہتی ہے عباس میرا بیٹا ہے جیسے ہی سنا کہ شہزادی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے یہاں سے اللہ کی زبان جناب محمد مصطفیٰ بولتے ہیں میں ابھی آپ میری ماں ہیں آپ میری ماں ہیں یعنی یوں ہے تصویر کہ دو بھائی ایک موقع پر ایسے نظر آئے کون دنیا کئی موقعوں پہ دیکھا دنیا نے محمد اور علی ساتھ ساتھ دونوں بھائی محمد اور علی ساتھ ساتھ ہے پھر دیکھا دنیا نے مولا عباس اور مولا حسین ساتھ ساتھ ہے لیکن دنیا یہاں نہیں دیکھ رہی دو بیٹوں کو کیا کہتے ہیں دو بھائی تو کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی کا کوئی بھائی نہیں ہے بدنی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے یعنی تم میرے بھائی ہو یہ کہہ کر بتا دیا کہ ایک نہ ایک دور میں عباس میرے ساتھ ہے کبھی علی کی صورت میں کبھی عباس بنے گا اور حسین میں بنوں گا ہوگا حسین و منی وانا میں حسین دو بھائی دو سچی زبانوں سے فرمان جاری ہوتا ہے میری ماں اور ماں کہتی میرا بیٹا اور کہتی ہے میری ماں میرا بیٹا رشتہ دیکھ رہے ہیں ہاں کلنا محمد سارے کے سارے محمد ہیں کلنا عباس آپ کو تو اب جو حضرات آئے تو دوسرے مجالس میں تھے وہ تصدیق کے لیے یالی کہہ رہے کہ ہاں اندر نظر آ رہے ہیں ان کو لیکن جو پہلی دفعہ آئے ہیں آج ان سے ملاقات ہے زیارت ہو رہی ہے ان کی انہیں بھی پیچھے نہ چھوڑیں انہیں اشارے کرتے ہوئے چلتے بس تیزی کے ساتھ منزل کو طے کریں کلنا عباس کیوں منزل آئی رسالت میں آپ نے دکھایا آقا رضوانی کو خواب میں آ کر کوئی تفصیلی پڑھوں گا اپنا خواب پڑھوں گا کیا انعام مانگ رہے مولا جی اپنے بیٹے انعام مانگ رہے اب کلنا محمد تو آپ کو سنانا نہیں ہے محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد اور کلنا محمد یہ تو آپ جانتے ہیں اب کلنا عباس سنانا ہے اور تیزی کے ساتھ 1 سے 2 منٹ میں تو اب جناب کہا یا رسول اللہ میرے عباس کو تحفہ دیجیے یہ فضیلت یا علی میں جانتا ہوں یا علی آپ جانتے ہیں تو میرے بیٹے کو تحفہ دیجیے تحفہ دیجیے بھائی ہے میرا تحفہ کیا ہے
مومن کی معراج، کیا کہنا ہے؟ مومن کی معراج کیا ہے؟ سارے کہیں گے نماز، نماز مومن کی معراج ہے، سارے کہیں گے. اور نماز کی معراج کیا ہے؟ آپ کہیں گے سجدہ. یا علی، میں عباس سے کہتا ہوں کہ عباس آگے آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے. اب محمد بھی پیچھے ہے، علی بھی پیچھے ہے، اول محمد بھی ہے، آخر محمد بھی ہے، آخر محمد بھی ہے، کل محمد بھی ہے، سارے محمد. عباس آگے. اب یوں نہ کہہ دوں کلنا عباس، آگے وہ ہے، آگے کی منزلوں کو دیکھتے ہیں. لگ رہا ہے کچھ پردہ رہنا ہے ابھی شاید اس قابل نہ ہوئے کہ کلنا عباس برداشت کرے. آگے دیکھتے ہیں دوسری منزل، سفر کرتے ہیں مطلب بھائی آگے ٹھہراتے ہیں یہاں پر. اچھا ہوتا کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ میرے دل میں بات آئی. آپ نے مجھے کال کری یا براہ راست آ کر کہا کہ دل تو ایسے جا رہا ہے. اب وہ بات میرے دل میں اگر ہے تو مجھے معلوم ہے. ابھی راکب اول کہہ رہے تھے اور معصوم کا فرمان ہے قرآن کی روشنی میں کہ مومن کا دل بیت اللہ ہے. اللہ براہ راست مومن کے دل سے اور مومن براہ راست مومن کا دل براہ راست اس سے بات کرتا ہے. مجھے معرفت عطا فرما. اب خدا اس کے دل میں اور وہ یعنی بیت اللہ اس کا دل مومن کا، اس لیے فرمایا کعبہ توڑ دو. اتنا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، لیکن ایسا گناہ نہیں ہے جیسے کسی مومن کا دل توڑا. دل نہ توڑو، معصوم منع کیا اور سب خدا کا گھر. تو جناب دل نے کہا جناب کشتی نجات میں بیٹھے ہوئے لگتے ہیں جب مجلس میں آتے ہیں. جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کشتی نجات میں بیٹھے ہیں. تو قبلہ کشتی نجات میں آپ کی برد رفتاری آپ کو لے آئی. کشتی یہ ماں نہ سوچے گا کبھی. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، بڑے اونچے اونچے مقامات پر روزہ مقدسوں پہ جا کر باہر کھڑے رہتے ہیں، ان کی پریشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کیا کریں، بڑے گناہگار ہیں. یہ نہ دیکھیے گا، یہ بہت مشکل ہے. ایسا نہ کریں، بڑے خطرناک مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. آپ کتنے ہی نرجس صحیح، اللہ نہ کرے کتنے ہی نرجس صحیح، وہ نرجس العین جانور جیسے نہیں ہے. نرجس العین جانور جیسے نہیں ہے کہ جب آواز آتی ہے رسول کی، جناب نوح علیہ السلام کی، کشتی بنا ڈالی ہے، کشتی نجات کشتی بنا ڈالی ہے. اچھا کشتی بھی اللہ نے کہا کہ کھجور کی بنانا، اور کھجور کی لکڑی کی کشتی کوئی مائی کا لال سنت بنا کے تیرا کے دکھائے. کھجور کی لکڑی تیرتی نہیں ہے، ساری لکڑیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی، کھجور کی نہیں تیرے گی. یہ اللہ نے حجت کے ساتھ کمال رکھ دیا. دنیا کو دکھاؤ اب کھجور کی لکڑی کی کشتی بن رہی ہے. اور جو شیطان کی کنیز ہے، کچھ کنیزیں رحمان کی، کنیز کی بات ہو رہی، کچھ کنیزیں رحمان کی ہیں اور کچھ کنیزیں شیطان کی. رحمان کی کنیزیں اگر شیطان کے گھر شادی ہو کے آئیں تب بھی رحمان کی کنیزیں رہیں. سودا مومنہ وہی کنیز رحمان کی. نوح علیہ السلام نبی، زوجہ کافر. کنیز کس کی؟ شیطان کی. کرتی کیا ہے؟ نوح کشتی بناتے، کشتی کے پاس آ کے تالیاں بجا بجا کے کہتی ہے دیکھو دریا خشک ہو رہے ہیں، بارشیں ہو بھی رہی ہیں، سمندر پیچھے ہٹ رہا ہے، ندیاں خشک ہو گئی ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو یہ بوڑھا لفظی مناسب نہیں ہو، یہ بے غیرت کہتی ہے. شیطان کی کنیز نبی کے ساتھ بھی رہے. کر لیا شیطان
نہیں ہے آپ سے تھوڑی سی ظاہر بات ہے انسان ہے شیطان کی کبھی اس نبی کے ساتھ بھی رہے کشتی نجات میں سوار نہیں ہو سکتی نجس العین جانور نے صدا سنی سن اس کی بیوی کہتی ہے کھانا چھوڑ کے کہاں جاتا ہے کہا سنا نہیں کہا سنا تو ہے کیا سنا ہے وہ رسول آواز دے رہے ہیں کہا ہاں رسول کی آواز کے اوپر تیزی سے دوڑ کے جانا ہے معلوم یہ ہوا رسول بلاتے رہے وہ پہاڑی پہ اچھلتا رہا جانور سے بھی زیادہ نجس ہے جانور سے بھی زیادہ نجس ہے رسول بلاتے رہے وہ اچھلتا رہا نہیں ہوں گا تو جناب کشتی نجات یہ انتظار نہیں کرے گی یہ انتظار نہیں کرے گی 9 بجے چل پڑے گی یہ پڑ گئی ہے یہ کشتی نجات 9 بجے چل پڑے گی نہ آیا نہیں آیا آپ آئے نہیں آئے آپ آئے نہیں آئے یہاں تک کہ موت ہو گئی ان کے گھر میں لیکن کشتی نجات 9 بجے چلے گی اس کا وقت مقرر ہے بس تیزی کے ساتھ مسئلے کو طے کرتے ہیں دیکھیے کبھی نہیں زندگی میں بہت ہوا ہوگا آپ کے ساتھ مومن کا دل ہے نا کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ یار میں اس بات کا اہل تو نہیں تھا میں اس بات کا اہل نہیں تھا مثلاً میں ذاکر ہوں مجھے اب یہ تجربات گزرے ہیں آپ کو پتا میں کوئی بہت بڑا ذاکر تو ہوں نہیں مجھے 2-4 آپ بھائی جانتے ہیں باقی تو جانتا بھی نہیں اور کوشش بھی یہی ہے تو جب وہ غیر میں ہے تو میں کیوں ظاہر ہوں میری کوشش بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی پکچریں بنا کر واٹس ایپ پہ ڈالا کر تو اگر آپ وہ ضرور بھیجیے گا بلکہ محمد والے منزل امتحان آتی ہے آپ کے اوپر مثلاً کہ جناب بلایا ذاکری کے لیے پہنچے تیار ہو کے بچوں نے ابا چلا بچے بھی پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں ابا کہاں جا رہے ہیں مجلس پڑھنے جا رہے ہیں واسطہ ہے ٹوپی ہے تو پہن لیے جا رہے ہیں ہم مسجد دعا لی اور لے کے چل پڑ اور کے مجلس پہ وہاں دوسرے آپ ٹھہریے ہم نے کسی اور کا انتظام کر دیا ہے اگر آپ تشریف رکھ سکتے تو رکھیے اور مصروف ہوتے چلے جائیے اب احساس ہوا کہ یہ بڑا نقصان ہو گیا اپنی حیثیت کو سمجھنے کی معرفت ہونی چاہیے 18 موضوع آپ کو سنائے تھے مجلس کے ابتدائی دنوں میں 16 پورے ہو چکے باقی کے 5 موضوع آپ کے دیے ہوئے اور مجلسیں رہ گئی ہیں ابتدائی آخری دن سے 9 دن ہے 3 اور پھر آپ کے مشورے سے ایک دن منگل کا اس دن آپ اور ہم غور و فکر کریں 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں غور و فکر کریں پھر انشاءاللہ بدھ کو کوئی مقام طے کرتے ہیں اور اس مقام پر ہم مجلس بھی پڑھیں گے آپ سلام نہیں پڑھیں گے آپ مجلس قصہ نہیں پڑھیں گے کوئی کچھ نہیں پڑھے گا صرف اور صرف آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو سلام کریں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے یعنی سلام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے جنت کے اندر منظر ایک دوسرے کو سلام کرنا فضائل و مصائب سنانا پھر آپ ہمیں سنائیے گا اگر ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہم آپ کو سنائیں گے اور یہ بدھ کے دن باب الحوائج امام حسین کاظم علیہ السلام کے دن سے شروع ہوگا تو پھر جب تلک دل چاہے آپ کا بیٹھے رہیے گا اور وہاں مناظرے کا عنوان رہے گا ہمیشہ یہ مناظرہ ہمارا صرف اہل سنت سے نہیں صرف دوسرے مذاہب سے نہیں یہ بین المذاہب مناظرہ رہا ہے بین المذاہب کہ دنیا کے مذاہب اور ہمارے امام دنیا کے مذاہب کے عقائد اور ہمارے امام تو جناب صرف رحمت کیا کہ اگر عہدہ بدل رہا ہو اگر عہدہ بدل رہا ہو تو کیا کرنا ایک نہیں 4 امامتوں سے تعلق ہے ثانیہ زینب کا جلالی کی ثانی
میں کل سے تھوڑا سا آگے تشریف کیا دروازے سے جگہ رہے گی تو بعد میں آنے والوں کو جمع کروا ضرور بھیجے گا مجھے احمد والے وہاں پہ ہوتا ہے فلاں نے مانا علی کو فلاں نے چھوڑا ہے یہ آدمی پہ نہیں اس کی ماں پہ ہوتا ہے دیکھیے 360 ڈیوٹیاں ہیں ہمارے زمانے کے امام کے لشکر میں 360 اس میں چائے بنانے والے بھی ہیں کھانا پکانے والے بھی ہیں اس میں جو بھی انتظامات آپ دیکھیں گے لشکر کی ضرورت ہوتی ہے جیپ کسنے والے بھی ہیں اس میں سواریاں صاف کرنے والے بھی ہیں اس میں گھوڑے دھولانے یا سواریاں جو بھی ہے وہ واش کرنے والے بھی ہیں اس میں سب سے پست پودا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شاید سواریوں کی لیڈ اٹھانے گٹر صاف کرنے میں دعا کر رہا ہوں اپنے لیے کہ مجھے وہ عہدہ ملے آپ کو پتا جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ ملے کمال یہ ہے کہ ان سے جتنی پستی مانگو ان کے سامنے اتنا بلند کر دو اپنی مولا عباس کا سجدہ سمجھ سمجھ نہیں اب میں بہت مجبور ہوں میں اللہ سے بہت معذرت چاہتا ہوں جو پہلی بات کرتے ہیں آج نبی مجلس سے ان کی چیزوں پہ سوالات ہوتے ہیں لیکن شاید آگے جو بھی بہت ہوا جانے وقت نہیں ہے ورنہ پھر جو مسلسل ڈیوٹی کر رہے ہیں جو مسلسل ان کا بہت نقصان کیا بات ہے بات کہ ایک نہیں 4 محمد تعلق کا ثانی دے رہا تھا نام جناب سیدہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ 4 رشتہ ہے محمد یہ بھی دینا کی ثانی ہمارے امام کی دادی ہیں امام حسن عسکری کی پھوپھی ہیں امام علی نقی کی بیٹی ہیں امام محمد قدی کی پوتی 4 امامتوں سے آپ کا رشتہ جڑا ہوا اب اتنی فضیلتوں والی بیوی گھر تشریف لائیں تو جناب نرجس خاتون جو زوجہ ہیں سرکار امام حسن عسکری کی وہ کیا نہ کرے کیا نہ کرے جب گھر آتی جلدی کے ساتھ برتن اٹھا کے لاتی اور ان کے موجود پیر دھلاتی کراتی پانی نظر کرتی کھانا لگا دیتی مسلح سیدھے کر دیتی ان کو چادر عطا کرتی جو بھی سوال نہ آئے پہلے بیوی کوشش کرتی جو میں جناب حکیمہ خاتون کو پہنچا دوں کیونکہ ایک نہیں 4 بڑے رشتے ہیں اس بیوی میں یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے کار امامت ایک وقت تک انجام کیا امام کے حکم سے کیا کہنے واہ 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 تو جناب حکیمہ خاتون آتی ہیں محمود ہے اور سرکار حسن عسکری جو آپ کو ٹھیک ہے وہ ایک دن آپ سے کہتے ہیں جان آج آپ گھر میں ٹھہر گئے اکثر آتی ہے اکثر آتی ہے کیوں حالات بڑے کشیدہ ہیں حالات بہت کشیدہ ہے اس لیے حالات اسی لیے آتی ہے کیوں کشیدہ ہے اس لیے کشیدہ ہے کہ 80 داعیاں فوجی داعیاں مولا کے گھر میں ہیں تو اگر کسی مستور کوئی قمیض بھی ہو اگر شکم مادر میں کوئی بچہ ہو پیٹ کاٹو ماں سمیت دونوں کو مار جو آخری اسے تعلیم آنے نہیں دے رہا 80,000 بچے ہمارے امام کی وجہ سے شہید کیے گئے اور اس سلسلہ شروع ہو چکا تو جناب حکیمہ خاتون اتنے سب حالات میں کہ جب گھر کو فوجی چھاونی بنا دیا گیا 80 عورتیں گھر کے فوجی ہو کی صورت اور تقریباً 40 یا 80 غلام نام غلام کا لیکن یہ ہے فوجی کمانڈو جنہوں نے اس قتل میں
اور 12ویں امام اگر آ بھی جائے اس کے باوجود بھی، کیونکہ معجزات کا معاملہ ہے، تب بھی قتل ہو جائے، اتنے سب خراب تو آتی ہے کہ تو ایک دن مولانا کہا آپ کیا کریں؟ کیا بات ہے میرے لائن روزہ افطار کر لیا ہے، مان کر لیا کبھی بھی آج اللہ اپنے ہمارے گھر کو منور کرے گا۔ ایک دفعہ کا شہزادی کس کے بدن سے کہا پاک بی بی نرجس خاتون کے بدن سے، اب میں آثار حمل پاتی نہیں، اس کی رحمت کی آثار، میں آثار حمل پاتی نہیں۔ مولا نے کہا بی بی اللہ کے امر میں سوچنا کیا؟ خیر اب جب یہ خبر معلوم ہوئی تو ذرا غور تو کریں، جب بیوی کوئی بات معلوم ہوئی، اب اللہ بیان کرتے ہیں بیوی حکیمہ خاتون ایک دفعہ ایسا گھر میں ماحول ہوتا ہے خواتین کرتی کیا ہے کہ یہ بیوی ہم سے چھپایا، ہم تو روزاتے رہے، ہمیں نہ بتایا، کہ یہ سوچ کر جناب نرجس خاتون کی طرف بڑھی کہ میں جا کر بہو سے پوچھوں تو صحیح، مجھے بتایا تک نہیں ملا۔ ابھی بہو کی طرف بڑھی، وہاں پہنچی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی، جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی جناب نرجس خاتون بیٹھ گئی زمین پر، نہیں بیوی یہ کہہ کر جناب حکیمہ خاتون نے ان کو کہا آپ تخت پر بیٹھیے، تخت پر بیٹھیے اور ایک دفعہ آپ کے موزے اتارنے چاہیے، بولا بدلیے اور نہیں کیا۔ آج تک جناب نرجس خاتون پیر دلاتی رہی، آج جناب حکیمہ خاتون کہہ رہی ہے آپ تخت پر بیٹھیے۔ نہیں غور کیا آپ نے کبھی محسوس ہو کہ آپ سے آپ کا عہدہ چھین لیا مولا نے، سب سے پست عہدہ، کبھی ایسا محسوس ہو کہ مجھے بلایا پریزیڈنسی کے لیے تھا، روک دیا، نہ سوچیے گا، اس سے بہتر کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، اس سے بہتر کو کیوں کیجیے۔ دیکھیے معرفت کا سمندر ہے، اس کے اندر یہ غور و فکر کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نے فوراً اپنے اسٹیٹس کو بدل لیا، آپ بھی بدل لیجیے، سب کے موبائل میں اسٹیٹس ہے، اپنے اسٹیٹس بدل لیجیے، اپنی تصویر ہٹا دیجیے، قائم آل محمد کی ظہور کی دعا لگا دیجیے۔ ایک دفعہ شہزادی نے اپنے اسٹیٹس کو بدل لیا، جناب حکیمہ خاتون کو کہا بیوی آپ کو واسطہ ہے، آپ یہاں تخت پر بیٹھیے، بیوی بیٹھ گئی، ایک دفعہ کا پیروں کو سیدھا کیجیے، پیروں کو سیدھا کیا، بیوی کیا کرتی ہے، کیا کرتی ہے، 4 امامتوں سے رشتہ، نہیں بیوی مجھے خدمت کرنے دیجیے، خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، اللہ کی کنیز ہے، اللہ کی کنیز ہے، بیوی خدا کی یہ کہہ کر اور پھر اس کے بعد پانی پیروں پہ ڈالا اور پھر وضو کرایا، اور پھر بیوی کہتی ہے میں پوری رات دیکھتی تھی کہ سرکار امام حسن عسکری ایک مسلح پر اور دوسرے مسلح پر دوسرے کمرے میں دوسرے حجرے میں جناب نرجس خاتون خدا سے مناجات کر رہی تھی، اور میں بار بار معلوم کرتی تھی کہ بیوی خیریت تو ہے، کہتے ہاں اللہ کی شکر ہے، لیکن بیوی کے بعد کیا ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں اسے اس کا مجھے شعور نہیں۔ لیکن میں نے تو اپنے بھتیجے حسن عسکری کی زبان سے سنا ہے، کہ جس کی زبان سے سنا ہے اس کی زبان سے سچ سن کر سچ بنتا ہے۔ اندر کمرے میں جگہ موجود ہے جو باہر اور دروازے قریب ہے، گزارش ہے کہ وہاں پنکھی کے پاس بیٹھے رہو، ضرور بھیجیے گا مل کے محمد والے محمد اسٹیٹس بدلنا ہے اپنا، اپنے مقام کو بہت پہچاننا ہے کہ اب میں کیا ہوں، اب میں کیا ہوں۔ کیا جناب حکیمہ خاتون کی منزلت کم ہوئی؟ ہرگز کم۔ آج بھی جناب نرجس خاتون اور عسکریین کے روضے میں آپ کے ساتھ پورا نزول نہیں پڑھنا، میں نے آپ سے کہا تھا، آپ سے وعدہ تھا کہ ہم سامرے کی زیارت پر ہوں گے، کل سے ہم سامرے کی زیارت پر ہیں، آج دوسرا دن ہے، ہم سامرے کی زیارت پر۔ ایک دفعہ کہا کہ بی بی مجھے تو شعور نہیں تھی، سچی زبان میں کہا تو ایسا ہو،
دیکھیے میں مسلسل مناجات کرتی ہوں اور خدمت جناب نبی صاحب کوئی کچھ ایک دفعہ ہرے رنگ کا ایسا نور ظاہر ہوا کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی. میں نرجس خاتون کو نہیں دیکھ سکتی تھی, نرجس خاتون مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی. ایسا نور ہمارے درمیان تھا کہ مجھے کہنا پڑا میرے لال خیریت تو ہے. کہا ہاں ہاں بی بی خیریت ہے, ذرا آواز تو سنیے. آواز آ رہی تھی کیا؟ لباس بچہ وہ لباس سنایا تھا آپ کو, وہ لباس کیسے سجتا ہے معصوموں کا. سرکار عبد المطلب اپنی پوشاک یعنی اپنا ماں باندھتے ہیں, سرکار ابو طالب اپنی شال اڑاتے ہیں. سرکار آپ سوچ رہے ہوں گے یہ نامعلوم بچہ 10-12 انچ کا, وہ 6 فٹ کے یا 7 فٹ کے, ایسا نہ سوچئے گا. ان کا قد و کاٹ نفیس ہوتا ہے. آپ ہی نے تو سنا ہے کہ کمرے بنی ہاشم ایسی قامت رکھتے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہوں ان میں سب سے اونچے نظر سب نے نہیں غور کیا, سب نے نہیں غور کیا, سب نے نہیں غور کیا, گزرے گئے. دیکھیے معصوم بات ہے کہ امام لاکھوں کے مجمع میں بھی ہو, یہ 6.5 فٹ کے, یہ 8 فٹ کے, وہ 7 فٹ کا عالم چلنا, وہ اتنے فٹ کا, وہ اتنے فٹ کا, ان کے درمیان امام ہوں. قیامت میں وہ کمال ہوتا ہے کہ سب سے منفرد نظر آتے ہیں. یہ چاند ہے معصومین کے درمیان. دیکھیے محمد ہیں ایک جیسے. کلنا بس سمجھ کر دے کہ سارے کے سارے بات کو دہرایا تھا. اگر کسی کی کوئی مصروفیت ہے, کوئی ضروری کام ہے, مجلس میں سے کہیں جانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو وہ اٹھ کر جائے. میں اپنے بانی کی تائید سے وعدہ کرتا ہوں حاضرین کو ملا کر کہ ہم میں سے کوئی ناراض نہیں ہوگا, کوئی ناراض نہیں ہوگا آپ سے. آپ کا ضرور چھلک رہا ہو, آپ کے پاس مصروفیت ہو, آپ کے پیر میں زنجیریں ہوں, آپ کے گلے میں رسی پڑی ہو, وہ رسی آپ کو کھینچ رہی ہو, چلے جائیے گا اور وہ رسیاں توڑ دیں, وہ زنجیریں توڑ دیں, وہ زنجیریں توڑ دیں. بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے, لیکن تیزی کے ساتھ باتوں ختم کروں. انجمن کے بانیان ہیں, انجمن کے ماتمی ہیں, انجمن کے نواخان ہیں, انجمن کے نواخان بیٹھے ہیں, سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, سارے میرے مخالف ہو جائیں گے. صادق, یہ صدر یا جو بھی چیئرمین, جو آصف بھائی, ندیم چیئرمین, یہ سب ناراض ہو جائیں گے. لیکن وہ زنجیر جو آپ کو مجلسوں سے اٹھاتی ہے وہ یہی ہے.
जो आपको उठा कर लिया ब्रिटिश अपनी पूरी प्रवास पर है, खून बजे जा रहा है। क्यों? यार वो मातमदारी शुरू होने वाली है, बुला रहे हैं। मसाइल का वक्त आ गया, हमने मसाइल शुरू किए, वोट कर दो। क्यों? यार मेरी संगत है, मेरी इंजमन है, मैं उनका मातमी हूँ, तुम मातमी दस्ते के मातमी हो, तुम मातमी दस्ते के नवाकान। शायद सुन रहे हैं, उनसे कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बात करो। तुम मातमी दस्ते के नवाकान, मातमी दस्ते के मातमी हो, तुम फुला अंजुमन के हो, तुम फुला अंजुमन के हो। फुला आ जाएगी तो ना मातम करूंगा, फुला आ जाएगी तो यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा, अपनी अंजुमन के साथ करूंगा। तुम अपने पैरों में जंजीरें बांधे हो, तुम अपने गले में पट्टे डाले हो, पट्टे को कहते हैं तकलीफ, तुम अपने गले में पट्टे डाले हो। ये पट्टे, ये जंजीरें तुम्हें गंभार में रोक लेंगी, तुम्हें मातमी दस्ते में रोक लेंगी, तुम्हें कहीं रोक लेंगी, कश्ती निजात चली जाएगी। अंजुमन के चक्कर से बाहर निकलिए, ये अपने अपने घोर को तोड़ लीजिए। अरे हुर बनिए, हुर, आजाद हूँ, इबादत करूंगा, अपनी दस्ते में इबादत करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। आप जाति ताल्लुक है, मैं आपसे जाति बात करता हूं, भाई समझ के। मुझे पता है और मुझे लगा कि कोई मुखालिफ ना हो। अली का फरमान याद है जो मैंने से पेश किया था, आपसे डर रहा था 4 मजलिसों में 5वीं में कहा था कि आज नहीं डरूंगा। मौला फरमा रहे हैं कि जिस चीज से डर उसके ऊपर बढ़, जिससे डर उस पर बढ़, क्यों नहीं बढ़ेगा वो खतरनाक खतरा बन के सामने आ जाए। तेरे ज़हूर से डर लग रहा है। अब जनाब क्या मंजर देखा कि शहजादा सजदे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली रसूलुल्लाह, मौला सजदा आपने किया, मौला मैं तो सजदा करता हूँ सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। और ठीक है, जमीन पर आपका पहला सजदा है, आप सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही करें। मौला कहेंगे जरा इस तस्बीह की शराकत, मैंने सुभान अल्लाह की जगह पर ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने सुभान अल्लाह की जगह पर ला इलाहा इल्लल्लाह, रब्बी की जगह पर, रब्बी की जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, रब्बी की जगह पर रबूबियत, रब्बी की जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, आला की जगह पर अल्लाह की हुज्जत है। हुज्जत फरमा रही है कि अली अल्लाह की हुज्जत है। शहजादी कहती है मैं चमकी से बड़ी, मैंने इस शहजादी को जो वास था, अब वो पूरी सजावट नहीं सुना सकती और देखिए वक्त की, फिर आप कहेंगे क्यों वक्त की बातें करते हो। लेकिन फिर तो जनाब शहजादे को मासूम ने सजाया, एक एक मासूम ने अपना अपना तबरुक दिया, वरना सारे तबरुकार का वारिस था। अल्लाह जाने क्या क़यामत का होगा मंजर। मालूम है क्या हुआ? हुआ ये कि जब शहजादे का ज़हूर हुआ तो हर घर में एक ठंडा नूर जाहिर हो, हर घर में हर कोई कहता था कि कौन आ गया है। पीछे किसके लगे थे, किसको रहे थे, और कह रहे कौन आ गया है। हर किसी की आंखें रोशनी, इतनी रोशनी है आंखें नहीं खुलती। अरे सूरज भी नहीं लग रहा, चांद भी नहीं लग रहा, नूर भी बड़ा ठंडा है, तकलीफ भी नहीं पहुंच रहा, ये है किसका नूर? अरे नजर भी नहीं आ रहा है, मौजूद है, मौजूद नजर नहीं आ रहे। अरे ये उस वक्त कह रहे थे जब उन्हें वक्त मौला मौजूद थे, हर घर में, दुनिया के हर घर में मौला का नूर खोल गया, पता लग गया, हुज्जत तमाम हो गई कि मौला आ गए। एक दफा बीबी कहती मैंने शहजादे को उठाया, अपने पोते को उठाया, है दादी बन है,
हमारे माँ तो भी है सरकार से, और मैंने अपने भतीजे अपने बेटे की आगोश में दिया, आगोश में लेकर सजदा है आपको, आगोश में लेकर भाव भरोसा निशानी यारो सागर मौला ने कदमों का हुज्जत है मौला। आप हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने उस जमाने के इमाम, ये हुज्जत है मौला, आप हुज्जत है। छोटे शहजादे के कदम चूम रहे, क्या कमाल है तत्वों में। अरे अब वो पूरी पूरी मस्जिद से दोहराना ना पड़े तो हजरत साथ थे, वो तो कम से कम साथ रहे भाई। क्या कमाल है तत्व भाई, आदम से लेकर ईसा तक बेशक बेशक और फिर रिसालत माब से लेकर अली तक ये जमात लगी कायम, और फिर कायम से आगे